علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر لیب ارشاد۔ آج ہم میرا اور خدیجہ کا نیو ناول ڈارک مسٹری کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دے اور پلیز اس پر رسپانس اچھا دے، اور پلیز 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 کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیا کریں کہ آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ چلے آئے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ڈارک مسٹری، رائٹر لیب ارشاد، پارٹنر خدیجہ۔ ایپیسوڈ 7۔ رات کا وقت تھا۔ کاغان کی سڑکوں پر ہاشم کی گاڑی دوڑ رہی تھی۔ آسمان کاغان پر مہربان ہوا تھا۔ بارش ہر طرف رم جھم کرتی برس رہی تھی۔ ہاشم کی کار کے ونڈ اسکرین پر وائپر چل رہا تھا جس سے بارش کا پانی صاف ہو رہا تھا۔ ہاشم اپنے خیالوں میں گم جب اس کی گاڑی کے سامنے کوئی لڑکی آئی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے کار روکی تھی اور گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آیا تھا۔ لڑکی کار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاشم نے مقابل کو اٹھاتے چہرہ اوپر کیا تھا۔ واٹ؟ اوہ مائی گاڈ کشمالہ، تم نے نہیں سدھرنا۔ ہاشم نفی میں سر ہلاتے اس کو اپنی کار میں بٹھاتا کار فارم ہاؤس کی طرف لے گیا تھا، اور کچھ دیر بعد گاڑی ہاشم کے فارم ہاؤس رکی تھی جہاں اس نے اپنی عزیز بیوی کو رکھا ہوا تھا۔ ہاشم نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اس روڈ پر وہی تھا۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید یہ واپس کسی گندے مرد کے ہاتھ لگ سکتی تھی۔ اسے اپنی باہوں کی حصار میں اٹھاتے بیڈ روم میں لے جاتے، لٹایا اور اس پر کمفرٹر اوڑھ کر ہیٹر آن کرتے باہر آتا۔ سب ملازمین کو آرڈر دیتے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ سب ملازمین سر جھکائے کھڑے بولے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ کہاں تھے؟ میر غرایا۔ سر کوارٹر میں سو۔ ایک ملازم کچھ کہتا ہاشم چلایا تھا، واٹ دا؟ تمہیں پیسے میں سونے کے دیتا ہوں یا اس فارم ہاؤس کی حفاظت کے؟ سر سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا سر۔ اگر اب ایسا ہوا، کشمالہ بی بی یہاں سے غائب ہوئی تم سب کے ہوتے ہوئے، تو میں نے تم سب کو ایک ہی بار سکون کی نیند سلا دینا ہے، گاٹ اٹ؟ میر اپنی انگلی کے اشارے سے سب ملازمین کو وارن کرتے بولا۔ جی سر، ناؤ گیٹ لاس آل آف یو۔ ہاشم غصے سے بولا۔ آمنہ بھی، آپ رکے، میری بات سنیں۔ جی چھوٹے صاحب، وہ سر جھکا کر بولی۔ کشمالہ کے کپڑے بھیگ چکے ہیں، آپ پلیز ان کا ڈریس چینج کر دیں۔ ہاشم سر جھکا کر بولا۔ جی چھوٹے صاحب، ابھی کرتی ہوں۔ وہ تابعداری سے کہتی چلی گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تھی۔ صاحب ہو گیا ہے۔ شکریہ آمنہ بھی، آپ جا سکتے ہیں۔ ہاشم مسکرا کر کہتا واپس روم میں آیا تھا۔ روم میں آتے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ کشمالہ کے پاس بیٹھتے اس نے اس کے ہاتھ پر لگے زخم صاف کر کے ان پر مرہم لگائی تھی جو ہاشم کی گاڑی سے کشمالہ کو لگے تھے۔ ہاشم کو تکلیف ہو رہی تھی، چوٹ کشمالہ کو لگی تھی اور درد محسوس ہاشم کو ہو رہا تھا۔ وہ اچھے سے اس کا زخم صاف کرتا وہاں سے اٹھ رہا تھا اور سامنے رکھے کاؤچ پر بیٹھا کہیں کھوس آ گیا تھا، اور کب اس کی آنکھ لگی اسے خود معلوم نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ پر ہاشم کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر کشمالہ کے پاس آتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا جو بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ چکے تھے۔ ڈاکٹر کشمالہ کا چیک اپ کرتے اسے انجیکشن لگایا تھا۔ ڈاکٹر، یہ کیسی ہے؟ ان کو ہوش تو آ جائے گا نا؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ مسٹر ہاشم قاسمی، ڈونٹ وری، بس بخار ہے ان کو، وہ بھی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ٹینشن مت لیں، ان کو ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر ہاشم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا مسکرا کر بولا۔ شکریہ ڈاکٹر، بائی دا وے آپ ہیں کون ان کے؟ ڈاکٹر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہسبینڈ، ہاشم نے کچھ سوچ کر جواب دیا تھا۔ اوہ اوکے، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، ڈاکٹر کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا جب کشمالہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ ہاشم فوراً سے اس کے پاس آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ہاشم نے مسکرا کر پوچھا۔ کاش میں مر ہی جاتی تو اچھا تھا، تم سے تو جان چھوٹ جاتی، پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہوں میں، کشمالہ غصے سے بولی۔ بکواس بند رکھو، سمجھی؟ ہاشم غصے سے بولا۔ یہ میرے کپڑے کس نے چینج کیے ہیں؟ آمنہ بھی نے کیے ہیں، بتاؤ، کشمالہ خود کو دیکھ بولی۔ میں نے کیے ہیں، شوہر ہوں، کر سکتا ہوں، ہاشم مسکرا کر کہتا کشمالہ کو تنگ کرنے والے انداز میں بولا۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ بولو ہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں، کشمالہ اس کے قریب آتے غصے سے بولی تھی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم چاہتی ہو کہ میں جھوٹ بولوں تو ٹھیک ہے، بول دیتا ہوں جھوٹ۔ اس کی بات پر کشمالہ نے نظریں جھکا لی تھی۔ مجھے بس تمہاری فکر تھی، اس لیے وہ بس ہاشم اس کے قریب آتے بولا تھا۔ تو دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا، اتنی پرواہ ہوتی تو ہاسپٹل لے کر جاتے، لیکن تم گندے مرد ہو، مردوں کی وہی گندی سوچ، گھٹیا مرد، تم سب ایک مرد ایک جیسے ہوتے ہو، سب کے سب مرد، جہاں لڑکی دیکھی نہیں
جلد ہی اس کے پاس سمپتھی لے کر اس کے قریب ہونے، اور جب وہ لڑکی تمہارے قریب ہو جاتی ہے تو تم مرد اس کو بیچ راہ پر چھوڑ جاتے ہو، اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر مار دیتے ہو۔ کشمالہ جب سے اٹھی تھی اپنے آپ کو کمرے میں دیکھ کر، پھر وہ ہاشم کا قریب آنا، اس کا کہنا کپڑے اس نے چینج کیے ہیں، اس کے کشمالہ غصے سے ہاشم قاسمی پر برس پڑی تھی۔ وہ ایک پاکیزہ عورت تھی جو مردوں کو خود سے دور رکھتی تھی، لیکن ہاشم کو اپنے کمرے میں دیکھ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اپنا سارا غصہ اس پر اتار چکی تھی۔ بکواس بند رکھو، اپنی شوہر ہو تمہارا گھٹیا مرد نہیں، تمہیں عزت بنایا ہے اپنی، تو تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر چھوؤں گا بھی نہیں، یہ میرا ہاشم قاسمی کا وعدہ ہے۔ اور رہی بات کپڑوں کی، تو وہ تمہارے آمنہ بھی نے کیے ہیں چینج، سمجھی؟ اپنی سوچ کو صاف کر لو میری طرف سے۔ جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جیسے ہر ایک عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر مرد بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہاشم غصے سے بولا تھا۔ کشمالہ ہاشم کی بات سمجھ کر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ میڈیسن وہاں دراز میں رکھی ہے، ناشتے کے بعد کھا لینا، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، وہ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کشمالہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اس کے آنسو آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں اپنی بہن کی وہ چیخیں گونجی تھیں۔ اس کی بہن کچھ غلط تو نہیں کیا تھا، اس نے بس محبت کی تھی، اور اس محبت کی اتنی بڑی سزا اسے ملی تھی۔ کشمالہ اپنا سر پکڑے ہوئے تھی جب دروازے کی دستک پر اس نے آنسو صاف کرتے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ ملازمہ اجازت دیتے ملنے پر ناشتہ لیتی کشمالہ کے پاس آئی تھی۔ بی بی صاحبہ ناشتہ کر لیں، صاحب کہہ کر گئے تھے بنا ناشتے کی میڈیسن نہیں کھلانی آپ کو۔ ملازمہ ناشتہ رکھتے وہاں سے جانے لگی تھی۔ کشمالہ نے آواز دی تھی، آنٹی میری بات سنیں، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ جی بی بی جی پوچھیں، ملازمہ نظر جھکا کر بولی۔ کل رات کل رات آپ کشمالہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بات کو اسٹارٹ کرے۔ بی بی جی صاحب آپ کو کل رات بے ہوشی کی حالت میں گھر لائے تھے، آپ کے کپڑے بارش کی وجہ سے بھیگ چکے تھے، تو چھوٹے صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے کپڑے چینج کر دوں۔ آپ کے کپڑے میں نے چینج کیے ہیں۔ بی بی جی صاحب بہت اچھے ہیں، وہ پوری رات آپ کے لیے جاگتے رہے ہیں، آپ کے لیے پریشان رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوئے، اور آپ کو اتنا تیز بخار تھا صبح صاحب نے ڈاکٹر کو بھی بلایا تھا۔ جی شکریہ آنٹی، آپ جا سکتی ہیں، کشمالہ بامشکل مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی بات سن ملازمہ جی اچھا کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور کشمالہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ حسن اسے اٹھا کر اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ جب وہ ویسے ہی بے ہوش تھی، حسن کی ماں جو کہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی، اس کو اس حالت میں اس کے پاس آتی بولی تھی، یہ کون ہے حسن؟ امی اس وقت سوال جواب کا ٹائم نہیں ہے، اسے کمرے میں بھیجنا ہے، جلدی کریں۔ جب وہ یہ کہتا آگے گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ حسن کا گھر بہت ہی پیارا تھا، اس کے ابو کی ڈیتھ بہت سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا اس گھر میں رہتا تھا۔ بچے پر یہ ہے کون؟ حسن کی والدہ فکر مندی سے بولی۔ امی میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک لڑکی مہک کے بارے میں، یہ وہی ہے۔ حسن اس پر کنفرٹر ٹھیک کرتے بولا۔ وہ جو تمہاری کالیگ تھی ڈاکٹر مہک؟ جی امی یہ وہی پاگل ہے جس نے حسن نے مہک کو دیکھتے کہا۔ اسے ہوا کیا ہے؟ وہ اب سچ میں پریشان ہوئی تھی۔ امی یہ سب اس کا ٹائم نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، پہلے ہمیں اسے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، آپ پلیز اس کے پاس رہیے گا۔ حسن یہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، وہ جانتا تھا عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اور عورت اپنی عزت کو لے کر کتنی پوزیسو ہوتی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا مہک جب اٹھے تو وہ حسن کو اپنے سامنے ایک انجان گھر میں دیکھ اسے غلط سمجھے۔ اس طرح رات گزر گئی، اسے بھی ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سلینا اور معاذ کے امی ابو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلینا بہت خاموش تھی، اسے رات والی بات ابھی تک بری لگ رہی تھی، اسے برا لگ رہا تھا ہاشم کو معاذ کو تھپڑ مارنے کے بعد وہ شرمندگی سے اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہتی تھی، اسے گلٹ ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے شاید کچھ غلط کر دیا ہو۔ کیا ہوا ہے بچے؟ مہرین بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں پپو، بس ویسے ہی، وہ اپنا سر جھٹکتی بولی۔ بیٹا کوئی پریشانی ہے ہم سے شیئر کرو، شفیق صاحب نے سوال کیا تھا۔ نہیں پھپھا، بٹ مجھے نا آپ لوگوں سے کچھ بتانا ہے، سلینا اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیلتی بولی۔ کیا بچے؟ مہرین نے کہا۔ پھوپھو جب میں رات کو اپنے کمرے میں جا رہی تھی نا تب، اور پھر اس نے پورا قصہ بیان کیا، جب وہ دونوں حیران رہ گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ دونوں اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ سلینا بیٹا اس نے صرف مذاق کیا ہوگا، وہ ایسا لڑکا نہیں ہے، اس کی پرورش میں نے خود کی ہے، اور مجھے اپنی کی ہوئی پرورش پر پورا بھروسہ ہے۔ شفیق صاحب نے
فوراً وضاحت دی تھی۔ جی پپا، میں جانتی ہوں میں نے اسے تھپڑ مار دیا، وہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں، سیلینا نظریں جھکا کر بولی تھی۔ اوہو، کوئی بات نہیں، کر دے گا معاف۔ مہرین بیگم نے اسے پیار دیا تھا، اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، جب پیچھے سے تو ماسک کو دیکھ چل کر رہ گیا تھا۔ اس نے یہاں لاؤنج میں ہونے والی بات تو نہیں سنی تھی، لیکن اس نے سلینا کو اپنی امی کے گلے لگے ضرور دیکھ لیا تھا۔ وہ آیا اور اپنے ابو بابا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت غور سے سلینا کو دیکھ رہا تھا۔ سلینا ماس کو دیکھ شرمندہ بھی تھی، پر وہ کچھ نہ بولی۔ کہیں نہ کہیں ماس کو بھی دکھ تھا کہ اس نے ایسی بات کی ہی کیوں۔ غلط صرف سلینا نہیں تھی، ماس بھی برابر غلط تھا۔ اس کو مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس بات کا گرد ماس کو بھی تھا۔ صبح کا وقت تھا، جیسے ہی روشنی اس کے منہ پر پڑی اسے ہوش آنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی، اسے خواب میں وہی نظر آ رہا تھا جیسے وہ کمرے میں بند ہو اور اعظم قدم اس کی طرف بڑھا رہا ہے۔ مہک نے فوراً سے چیخ ماری تھی، مجھے بچاؤ، جب نبیہہ بیگم اس کے پاس سے پوری رات نہ اٹھی تھی۔ اس کی چیخ سنتے فوراً سے اس کے پاس آتی بولی، بیٹا خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے پاس۔ وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی کیونکہ رات کے وقت حسن نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے وہ جانتی تھی کہ اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے بچا لیں، وہ بہت برا ہے، بہت بہت زیادہ برا، اس نے میرے ساتھ۔ مہک روتے ہوئے اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اچھا اچھا بس خاموش، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ جب وہ خاموش ہوئی، اس نے ہوش میں آتے کمرے کو دیکھا۔ وہ اس کا کمرہ نہیں تھا، نہ وہ گھر اس کا تھا۔ اس نے عورت کو دیکھا اور فوراً سے دور ہوتے بولی، آپ کون ہیں؟ وہ ڈر گئی تھی اور زیادہ اور پیچھے کی طرف بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ بیٹا میں حسن کی امی ہوں، رات کو حسن تمہیں یہاں بے ہوشی کی حالت میں لایا تھا۔ انہوں نے پوری بات مہک کو بتائی تھی۔ جب مہک کو سب یاد آیا کہ حسن نے ہی تو اسے بچایا تھا، وہ دل سے شکر گزار تھی حسن کی۔ اب خاموش ہو جاؤ، اب کچھ بھی نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے ساتھ، حسن ہے تمہارے ساتھ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میری پیاری بچی۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ وہ بہت پیار سے بول رہی تھی، اتنے پیار سے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ حسن کی نہیں، مہک کی امی ہوں۔ ان کے چہرے پر اپنائیت تھی۔ مہک خاموش ہو گئی تھی اور کچھ دیر بعد سوچتی بولی، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، بابا کے پاس جانا ہے۔ ہاں ہم جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ماما بابا دونوں کے پاس جائیں گے، بس حسن آ جائے پھر چلتے ہیں۔ نبیہہ ایسے بول رہی تھی جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کو بہلا رہی ہوں۔ مہک اپنے آنسو صاف کرتی بولی، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ وہ بے حد پیار سے بولی تھی۔ باہر انسان مسکرائے تھے، بغیر نہ رہ سکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت معصوم ہے، پر اتنی معصوم ہوگی وہ یہ تک نہیں جانتا تھا۔ حسن کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی، جو وہیں کف سے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہاں میں اپنی بچی کے لیے کھانا بنا کے لاتی ہوں، جاؤ آپ منہ ہاتھ دھو کے آؤ، اور میں ابھی اپنے کپڑے میڈ کے ہاتھ بھیجتی ہوں، وہ پہن لینا، کھلے تھوڑے ہوں گے پر تم ایڈجسٹ کر لو گی میری بچی، مجھے پتا ہے۔ وہ یہ کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ فوراً واش روم میں چلی گئی، نبیہہ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی حسن کو دیکھ مسکرائی تھی۔ اوہ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جانتی تھی حسن کے دل کے راز۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی آیا تھا، حسن نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ اچھا سچ میں؟ نبیہہ مسکرائی تھی۔ جی جی بالکل، آپ نے تو اتنا خیال اور پیار میرے ساتھ بھی نہیں کیا جتنا اس کے ساتھ کر رہی ہیں، اتنے پیار سے بات تو آپ نے میرے ساتھ بھی نہیں کی جو آپ بیٹا کر کے اسے کہہ رہی ہیں۔ ہونے والی بہو ہے میری، پیار تو کروں گی نا اسے، وہ یہ کہتی آگے چلی گئی تھی جب پیچھے حسن مسکرایا تھا۔ جاری ہے آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔